اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے ہم آج آیت نمبر 131 سورہ بقرہ آیت نمبر 131 سے آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے تو ذکر ہو رہا تھا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ پچھلی 2-3 آیات جو ہیں اس میں ذکر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص کر ان پر بہت ساری آزمائشیں کی گئیں، بہت طریقوں سے ان کو آزمایا گیا، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، معاشی طور پر، اور ان ساری آزمائشوں پر وہ پورا اترے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کی نوید سنائی، اور پھر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر نو، بیت اللہ کی تعمیر نو کی، بنیادیں بلند کی، اور پھر بہت ساری دعائیں بھی کی۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ آخری آیت میں جو 130 نمبر آئی تھی اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون ہے جو دین ابراہیم سے منہ موڑے مگر صرف بیوقوف لوگ جو ہیں، وہ لوگ جو سمجھتے نہیں، جو عقل نہیں رکھتے، اور جو چاہے نہ چاہے کچھ نہ کچھ فساد بھی برپا کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے علاوہ باقی سب دین ابراہیم کو سمجھتے ہیں یا اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ وہ کون ہے جو دین ابراہیمی سے منہ موڑے مگر وہ بیوقوف لوگ۔ البتہ تحقیق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چن لیا تھا اپنے نیک بندوں میں، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے نیک بندوں میں ہی شامل ہوں گے۔ تو آیت نمبر 131 چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال، جب کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا۔ قال کہا، اس نے کہا، اسلمت میں فرما بردار ہو گیا، رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ یہاں پر کیونکہ پچھلی آیت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، انہی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے دوبارہ کہ اذ قال اللہ ربہ اسلم، جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ تو فرما بردار ہو جا۔ اسلم کا پہلے ذکر گزر چکا کہ اسلام ہی اس کا بیسک ورڈ ہے، اور جس کا مطلب ہے اپنا سر جو ہے، سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کے آگے جھکا دینا، اللہ کے جتنے احکامات ہیں ان سب پر عمل کرنا، تو یہ اسلم یعنی اپنے آپ سر تسلیم خم کر دینا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے کہا تو فرما بردار ہو جا، یا تو اپنا سر جھکا دے، یا تو سر تسلیم خم کر دے، تو اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا، میں نے اپنا سر جھکا دیا، رب العالمین، اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وصا، اور وصیت کی، بہا اس کی، ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، یعقوب، اور یعقوب نے بھی، یعنی حضرت ابراہیم اور یعقوب دونوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، دین ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین۔
उस वक़्त दीन कौन-सा था? जो दीन इब्राहिमी है, दीन इब्राहिमी भी इस्लाम ही था, ठीक है? ला तमूतुन्ना, फला बस नहीं, नहीं, तमूतुन्ना तुमको मौत आए, तमूतुन्ना तुमको मौत आए या तुम हरगिज़ ना मरना, इल्ला मगर वअंतुम इस हाल में, वअंतुम और तुम या तुम इस हाल में हो के मुस्लिमून मुसलमान, सब के सब मुसलमान। क्या वसीयत की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और याकूब अलैहिस्सलाम ने, दोनों ने अपने बेटों को वसीयत की, ऐ मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को चुन लिया है। उस वक़्त जो दीन था, दीन इब्राहिमी, जो हज़रत इब्राहिम से हज़रत इसहाक और हज़रत इसहाक से हज़रत याकूब तक पहुँचा। उसके बाद फिर अगली नस्लों में भी वही दीन चलता आ रहा था। उस दीन को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए चुन लिया है। बस तुम हरगिज़ ना मरना इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, यानी जो तुम्हें मौत तक, तुम्हारी मौत तक तुम उस दीन पर कायम रहना। यानी जब तुम्हारी मौत आए तो तुम मुसलमान हो, इस हालत में मरना। ये पहले जैसे ज़िक्र हो चुका था कि जो उस वक़्त के यहूदी और नसारा थे, जो बहुत सारी आयात भी गुज़री हैं जो इनकार करते थे और दूसरे जो उनके साथी हैं उनको भी गुमराह करते थे, जो नए इस्लाम लाते थे उनको भी बहकाने की कोशिश करते थे। और उसके अलावा मुशरिक भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो कह लें कि वो एक जड़ हैं, मुशरिकों की भी और यहूदियों और ईसाइयों की भी। तो इसलिए उनका ज़िक्र हो रहा है, जिसको उन दोनों उस वक़्त के जो तीनों कौमें थीं उनमें से कोई भी नहीं झुठला सकता था और जिसका इल्म नहीं था उनको, वो भी कुरान में बहुत वाज़ेह करके बयान कर दिया। इसी का तज़किरा या इसी के बैकग्राउंड में को ज़हन में रख के हमें ये आयत अगर समझे तो बहुत आसानी होगी। अल्लाह ताला कह रहा है कि इब्राहिम ने और याकूब हज़रत याकूब का क्यों ज़िक्र किया? क्योंकि बनी इसराइल जो है वो इसराइल हज़रत याकूब का टाइटल था और बनी इसराइल जो है हज़रत याकूब की ही नस्ल से आगे चला था, ठीक है? और बनी इसराइल में ही यहूदी और ईसाई दोनों कौमें बनी इसराइल से ही थी, ठीक है? इब्राहिम ने और याकूब ने अपने बेटों को क्या वसीयत की कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को चुन लिया है। दीन के जितने अहकामात हैं, शरीयत में है, वो सब के सब और सबसे अहम रुकन शिर्क नहीं करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। ठीक है? ये तुम्हारे लिए अल्लाह ने चुन लिया है और तुम सारी ज़िंदगी अपनी उसी दीन पर कायम रहना और इस हालत में मरना कि तुम इस्लाम पर हो, मुसलमान हो। बहुत बड़ी वसीयत जो उस वक़्त इब्राहीम ने और याकूब ने अपने बेटों को की। अम कुंतुम शुहदाउ, क्या तुम गवाह थे? क्या तुम देख रहे थे? शुहदा जो है वो गवाह की जमा है, शहीद गवाह को कहते हैं। इसी तरह शाहिद है जो उर्दू में कहते हैं, उसका मतलब ही गवाही देने वाला या गवाह है। अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम गवाह हो? क्या तुम उस वक़्त सामने मौजूद थे? गवाही वही दे सकता है जिसके सामने कोई वाक़या, कोई बात या कोई मामला जो है ना वो पेश आया हो। तो क्या तुम उस वक़्त मौजूद थे? क्या तुम उस वक़्त गवाह थे? क्या तुम गवाह थे? हज़रा जब आई, जब हज़रा हाज़िर हुई या आई, याकूब अल-मौत मौत, याकूब को मौत। जब याकूब पर मौत आई तो क्या तुम गवाह थे? क्या तुम वहाँ पर मौजूद थे? क्या तुमने उनको देखा, उनकी मौत के वक़्त को? ये उस वक़्त के यहूदी जो हैं या ईसाई उन दोनों से ज़िक्र हो रहा है कि क्या तुम उस वक़्त मौजूद थे जब याकूब को मौत आई? इस कौला, तब उसने कहा, किसने? याकूब ने, कि बनी ही, अपने बेटों से, ठीक है? जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई तो उस वक़्त उन्होंने अपने बेटों को कुछ वसीयत की, वही वसीयत जो पहले ज़िक्र हो चुका। तो अल्लाह ताला उस वक़्त के यहूदी और ईसाइयों से कह रहे हैं कि क्या तुम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत के वक़्त उस वक़्त मौजूद थे? जब उन्होंने अपने बेटों से कहा, क्या कहा? मा ताबुदूना, किसकी तुम इबादत करते हो? किसकी? ताबुदूना, तुम इबादत करोगे। मा ताबुदूना, किसकी तुम इबादत करोगे? मिन बादी, मेरे बाद।
قالو ان سب نے کہا، یعنی سب بیٹوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے الہ کی، تیرے معبود کی، و الہ ابائک اور تیرے اور الہ کی، ابائک تیرے آباء و اجداد کے، تیرے آباء و اجداد کے الہ کی یا تیرے آباء و اجداد کے معبود کی، ابراہیم ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق، الہ واحدہ ایک معبود کی، ونحن اور ہم لہو اس کے لیے مسلمون سر تسلیم خم رکھیں گے، مسلمان رہیں گے، فرما بردار رہیں گے، فرما بردار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت یعقوب کا یہاں پر آ کے اس وقت وصیت کی، ان کے موت کے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو ان سے پوچھا تم کس کی عبادت کرو گے، بیٹوں سے پوچھا کہ کس کی عبادت کرو گے، انہوں نے کیا کہا اس وقت، ہم اس کی عبادت کریں گے جو تیرا معبود ہے، ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی، یعنی آباء و اجداد میں ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ اب اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں حضرت یعقوب کے چچا تھے، اور ان کے آباء و اجداد میں ان کا شمار ہوتا تھا، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ان تینوں کے معبود کی ہم عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، الہ واحدہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے، ونحن لہ مسلمون اور ہم سب اس کے لیے فرما بردار ہیں اور ہم سب اس کے لیے ہی سر جھکانے والے ہیں۔ تل کا وہ امتن ایک گروہ تھا یا ایک امت تھی، تل کا امتن وہ ایک امت تھی، قد یقیناً خلت گزر چکی، ٹھیک ہے، امت گزر چکی یا وہ گروہ گزر چکا، ہاں اس کے لیے ما کسب جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم نے کمایا، فلا اور نہیں تسألون تم سے سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا، عما اس چیز کے بارے میں، اس کے بارے میں، کانوا تھے یا عملون وہ عمل کرتے۔ یہ بہت اہم آیت ہے جو ہمیں بھی سمجھنی چاہیے۔ اس سے پہلے ہمیں مختصراً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت یہاں پر مطلب سری الفاظ میں بہت ساری جو باتیں جو پوشیدہ ہیں، بہت ساری تفاسیر میں سامنے آئی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور اسماعیل اور حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب جو اسرائیل تھے، جو اسرائیل جن کا ٹائٹل تھا، وہ سب جس دین پہ قائم تھے وہ دین تھا اسلام، وہ دین تھا دین ابراہیمی۔ اب وہ اس دین ابراہیمی کب قائم تھے؟ اب یہودی جو ہیں وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت عرصہ بعد بہت نسلوں بعد یہودیوں کا وجود آیا، یہودی وجود میں آئے، اور عیسائی تو یہودیوں کے بھی بہت بعد بنے، یعنی حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کی وفات کے وقت یہودی یا یہود اور نصارہ یہ دونوں مذاہب کا کوئی وجود نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ ان کے بہت بعد کی شریعتیں یا ان کے بہت بعد کی قومیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے ذکر کیا کہ پہلے کہا کہ تم اس وقت موجود تھے جب آپ حضرت یعقوب کے وقت کے موت کے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، اور ان سب نے کہا کہ ہم تیرے اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی ہے، اور ہم اس کے سامنے سر جو ہے وہ جھکاتے رہیں گے یا جھکاتے ہیں، ہم اس کے ہی سامنے سر جھکاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہے وہ ایک گروہ گزر چکا، ٹھیک ہے، تل کا امتن خلت وہ تو ایک گروہ تھا جو گزر چکا، اب پہلے گزر چکی قومیں، پہلے گزر چکی امتیں ان کے بارے میں ہے
तुमसे पहले तुम्हारे आबाओ अजदाद जो थे, जो ग्रोह में थे या उम्मतों में थे या कबीलों में थे या जिस भी हालत में थे, वो ग्रोह, वो उम्मतें, वो गुज़र चुकी, यानी वो अपने अंजाम को पहुँच चुकी, उनके ऊपर मौत तारी हो चुकी। लहा मा कसबत, उसके लिए है, उस कौम के लिए या उस ग्रोह के लिए, जो पहले गुज़र चुके उसके लिए है जो उसने कमाया। यानी पहली उम्मतों ने अच्छे अमाल किए या बुरे अमाल किए, पहले लोगों ने जो अच्छे अमाल किए या बुरे अमाल किए, उन्होंने जो कमाया वो उनके लिए है, ठीक है? वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए जो तुमने कमाया, ठीक है? अब यहाँ पर बहुत वाज़ेह अल्लाह ताला ने कह दिया, जो हमारे लिए भी एक एक मतलब कहने के मैसेज है कि हम दूसरे लोग, पिछली उम्मतें, हमारे आबाओ-अजदाद ने क्या किया, वो सब गुज़र चुके या सब अपने अमाल का हिसाब वो खुद देंगे। जो वो कर रहे हैं, जो वो अमाल कर रहे हैं, उसका जज़ा या सज़ा वो उनको ही मिलेगा, ठीक है? और हम जो काम कर रहे हैं, उसके हमारे कामों के बदले में हमें उसका जज़ा या सज़ा मिलेगी, ठीक है? ये बहुत वाज़ेह यहाँ पर हो गया कि किसी को किसी के बारे में सवाल नहीं होगा, हर एक के लिए उसके अपने अमाल का जवाबदेह होना है। तो यहाँ पर हर पिछली उम्मतों के वो जो गुज़र चुकी, उन्होंने जो कमाया वो उनके लिए है, और जो तुम कमा रहे हो या तुमने कमाया, वो तुम्हारे लिए है, और तुमसे कोई सवाल उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। आयत नंबर 135 की तरफ चलते हैं। वक़ालू, और उन सब ने कहा, कुनू, तुम सब हो जाओ, हुदन यहूदी, औ नसारा, नसारा, ठीक है? तहतदू, तुम सब हदायत पा जाओगे। अब ये कौन कह रहे हैं? यहूदी और ईसाई। वो दोनों, यहूदी और ईसाई, वो सब मिलके क्या कहते थे? पहले भी इस हवाले से ज़िक्र गुज़र चुका था, तो वो चाहते थे या वो कोशिश करते थे कि जो मुसलमान हो रहे हैं वो वापस यहूदी या नसारा हो जाएँ या ईसाई हो जाएँ। यहाँ पर भी वही ज़िक्र है कि उन सब ने कहा कि तुम हो जाओ, कुन हुदन औ नसारा, तुम यहूदी हो जाओ या ईसाई, तहतदू, तुम हदायत पा जाओगे, यानी तुम यहूदी या ईसाई हो जाओ, तुम्हें हदायत मिल जाएगी। कुल, आप कह दें, ये अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि कुल आप कह दें, बल्कि मिल्लत इब्राहीम, इब्राहिम की मिल्लत या इब्राहिम का दीन, हनीफन, सीधी राह है, ठीक है? यहाँ पर अगर बा-मुहावरा करें तो इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम आप कह दें कि हम तो दीन इब्राहिमी पर हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत का जो दीन था, इब्राहिम का जो दीन था, हम तो उस पर हैं जो सीधी राह है, जो एक सीधा रास्ता है, जो सिराते मुस्तकीम जिसका पे आया वो है, ठीक है? यानी यहूदी कह रहे थे कि तुम यहूदी और ईसाई कह रहे थे कि तुम या यहूदी हो जाओ या ईसाई हो जाओ, तो तुम सीधी रास्ते पर आ जाओगे, तो तुम हदायत पा जाओगे। तो आप कह दें कि हम तो मिल्लत इब्राहिमी पर हैं, दीन इब्राहिमी पर हैं, जो एक सीधा रास्ता है, और दीन इब्राहिमी वो जिसका ऊपर ज़िक्र हो चुका कि उनके आबाओ-अजदाद, यहूदियों और ईसाइयों दोनों के आबाओ-अजदाद इस बात का अहद कर चुके, इस बात की तस्दीक कर चुके कि वो अल्लाह के साथ किसी को मअबूद नहीं करेंगे, और वो अपने आबाओ-अजदाद की माबूद की इबादत करेंगे। जबकि आज उस वक़्त के यहूदी जो हैं वो तो शिर्क करते थे। शिर्क किसका करते थे? जैसे हज़रत मूसा ईसाई जो हैं वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे, और ईसाई जो हैं वो हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते थे। तो वो शिर्क करते थे अल्लाह के साथ। वमा काना, और नहीं थे, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी कि वो मुशरिकों में से भी नहीं थे, वो शिर्क भी नहीं करते थे, वो सिर्फ़ एक ही माबूद को, माबूद वाहिद को ही बरहक मानते थे, और सिर्फ़ उन्हीं के सामने सर तस्लीम ख़म करते थे, ठीक है? हम उस इब्राहीम के दीन पर हैं जो सीधी राह वाले हैं और जो मुशरिक भी नहीं थे। आयत 136, कुलू, तुम सब कहो। अब यहाँ पर थोड़ा-सा
بیان کا ذکر چینج تبدیل ہو گیا. اب یہاں پر سارے مسلمانوں کے لیے، اس وقت کے جتنے مسلمان ہیں ان سب کے لیے آ گیا قولو، تم سب کہو. اس جمع کا صیغہ آ گیا. پہلے تھا قل، پچھلی آیت میں تھا قل، یہ واحد کا صیغہ ہے. واحد کا صیغہ جو ہے وہ ایک شخص کے لیے ہے. یہ قولو تم سب کہو، یہ جمع ہو گئے یہاں پر. اور اس وقت جو مسلمان تھے ان سب سے کہا جاتا ہے تم سب کہو آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ. نہیں، اے سارے مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. یہ ان کو جواب دے رہے ہیں، ان کو کہنا یہودیوں اور عیسائیوں کو جو بار بار کہہ رہے تھے کہ تم دین مطلب یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت میں پا جاؤ گے. تو ان سب سے کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما، اور جو انزلہ اتارا گیا، الینا، ہماری طرف. یعنی ان کی طرف کیا اتارا جا رہا تھا اس وقت؟ کتاب جو قرآن ہے. ٹھیک ہے. وما، اور جو انزلہ اتارا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف، وہ اسماعیل، اور اسماعیل کی طرف، وہ اسحاق، اور اسحاق کی طرف، وہ یعقوب، اور یعقوب کی طرف، وہ والاسباطی، اور اس کی اولاد پر، یعقوب اور اس کی اولاد، وہ یعقوب والاسباطی، یعقوب پر اور اس کی اولاد پر، وما، اور جو اوتیا، دیا گیا، اوتیا، جو دیا گیا، موسیٰ، موسیٰ، و عیسیٰ، عیسیٰ، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، وما اوتی النبیون، وما اوتی، اور جو دیا گیا، النبیون، نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے، ہم نہیں تفریق کرتے، بین، درمیان، احد، ایک، منہم، ان میں سے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، وہ نحن، اور ہم، لہو، ان کے لیے یا اس کے لیے، مسلمون، فرما بردار ہیں. اب یہاں پر مسلمانوں کو بہت واضح الفاظ میں سمجھا دیا گیا کہ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. وہ جب بار بار اصرار کرتے ہیں تو بہت کھلے الفاظ میں، واضح الفاظ میں ان کو کہہ دو، وہ باتیں کہہ دو جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے، جس کا وہ اپنی کتابوں کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، اپنی قوم کے حوالے سے بھی، جو سٹوریاں جو ان کے پاس روایات چلی آ رہی ہیں ان سب کے حوالے سے ان کو پتا ہے کہ وہی سچ ہے جو قرآن میں بھی نازل ہوا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، اور جو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچا، جو مسلمان اب آگے کہہ رہے ہیں یا اپنا اظہار کر رہے ہیں. تو کیا کہنا ہے؟ تم سب کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. کس اللہ پر؟ ایک ہی اللہ جو اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور جتنے نبی ہیں ان سب کا مطلب الہ واحد ہے. ٹھیک ہے. وما انزلہ، اور جو اتارا گیا، الینا، ہماری طرف، وما انزلہ، جو اتارا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف. یعنی مختصراً یہ کہ ان سب سے کہہ دو کہ ہم اللہ اور وہ ساری کتابیں جو اتاری گئیں، جو ہم پر اتاری گئیں یا ہم سے پہلے یا ان سے پہلے جو انبیاء تھے، ان میں اسماعیل، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام، سب کا ذکر یہاں پر چن چن کر کیا گیا. ٹھیک ہے. اور موسیٰ اور عیسیٰ اور یعقوب اور اسحاق، ان کا تو یہودی اور عیسائی کسی صورت انکار کر ہی نہیں سکتے. حضرت اسماعیل کے بارے میں ان کو پتہ ہے اور ان کو وہ برحق سمجھتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت سے مطلب ان کی خواہش نہیں تھی، تو اس لیے وہ ان کا انکار کرتے تھے اور اس لیے وہ ان کے ساتھ فساد بھی کرتے تھے. تو اب مسلمانوں کو کہا کہ تم کہہ دو کہ ہم تو ایمان لا رہے ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر اتاری گئی یعنی قرآن، اور اس پر جو اس پہلے یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، موسیٰ اور عیسیٰ، ان پر اتاری گئی، اور وما اوتی النبیون، اور ان تمام نبیوں پر، اس کے علاوہ بھی جتنے نبی ہیں ان سب پر، جن پر بھی اتاری گئی اب ان کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کسی ایک کے درمیان بھی فرق
نہیں کرتے. یعنی ہمارے لیے سارے نبی جو گزر چکے وہ سارے ایکول امپورٹنس کے اہمیت کے حامل ہیں، برابر اہمیت کے حامل ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمِينَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، وہ اس کے یعنی کہ رب کے فرما بردار ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس پر ہم ایمان لائے. فَإِن، اگر آمنو، وہ سب ایمان لے آئیں. اب یہ کہنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ واضح ہونے کے بعد اور ان کے پاس جو حقیقتیں موجود ہیں ان سب کے سمجھ جانے کے بعد اگر وہ ایمان لے آئیں، پس اگر وہ سب ایمان لے آئیں، یہودی اور عیسائی، بمثلی، اس کی مثل، ما، جو، آمنتم بھی، تم ایمان لائے ہو بھی، اس پر یا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. فقد اہتدوا، تو یقیناً یقیناً اہتدوا، وہ سب ہدایت پا گئے. وَإِن، اور اگر ولو، وہ انحراف کریں، وہ منہ موڑیں. یعنی یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں جس طرح تم ایمان لائے ہو مسلمانوں کے بارے میں کہ جس طرح تم مسلمان ایمان لائے ہو اس طرح سے اگر وہ ایمان لے آئیں یقیناً وہ سب ہدایت پر آ گئے، ہدایت پا گئے. اور اگر نہیں، اور اگر وہ منہ موڑ لیں اور اگر وہ انحراف کریں تو پھر انما، تو بے شک، وہ سب فی شقاق، وہ ضد میں ہیں، وہ بس اپنی ضد میں ہی اڑے ہوئے ہیں. وہ ایک مطلب شگاف ڈالنے والے ہی ہیں، وہ بس فرق کرنے والی ہی ہیں، وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمْ، پس ان قریب، فَسَيَكْفِيكَهُمْ، اس پورے ورڈ کا مطلب ہے پس ان قریب کافی ہوگا تجھ پر ان سے. اللہ، بس اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہوگا ان سب کے بارے میں یا ان سب کے ساتھ، ان سب کے سے نپٹنے کے لیے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. جو تم اللہ سے گزارشات کرو گے، جو تم دعائیں کرو گے، جو اللہ سے مدد چاہو گے، وہ سب سننے والا ہے. اور جو تم اعمال کرو گے، جو تم نیتیں کرو گے، جو تم خواہشیں رکھو گے، ان سب کا جاننے والا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آج انشاءاللہ بس کرتے ہیں کیونکہ آج پارٹیسپینٹس بھی کم ہیں. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہاں تک اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو. جی جزاک اللہ خیر اشفاق بھائی، بہت بہت جی جزاک اللہ خیر. آج پاکستان میں بجلی وغیرہ بند تھی رات کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کرے انشاءاللہ. بس تقریباً سننے میں آیا کہ آ گئی الحمدللہ. اچھا آ گئی واپس. چلے انشاءاللہ کل تو شامل ہوں گے باقی سب بھی. جی انشاءاللہ بسم اللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اچھا یہ ابھی جب یہ ذکر ہو رہا تھا تو میرے مائنڈ میں کچھ عرصہ پہلے میں نے کہیں سنا تھا یا پڑھا تھا پتہ نہیں کہ آج کل انہوں نے کوئی نیا گروہ بھی بنا ہوا ہے جس کو یہ ابراہیمی وہ مذہب کہہ رہے ہیں کہ جس میں جی عیسائی کو بھی، عیسائیوں والا بھی اور یہودیوں کا بھی اور مسلمانوں کا مکس کوئی کر کے نا تو بھائی ان کو فالو کیا جائے. اب اس کو زیادہ ڈیٹیل تو نہیں مجھے پتہ، اگر آپ لوگوں کو کسی کو ایکچولی ڈاکٹر اسرار احمد کی جو تفسیر ہے ان کا کچھ ہے، کچھ انفارمیشن ان سے کہ یہ کافی عرصہ پہلے ایک گروپ تھا جو سب یہودی اور عیسائی، کیونکہ ان کا دین تو کامن ہی ہے مسلمانوں کی طرح، ایکچولی دین تو ایک ہی ہے. اب ان کی کتابیں جو ہیں ان کی کتابوں میں بہت کچھ مشترک تھا. تو انہوں نے اس وقت ایک گروہ بنایا تھا یا ایک بہت ہی پاپولر گروہ تھا جس میں انہوں نے یہ اقرار کیا تھا اور یہ کہہ لیں کہ اگریمنٹ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کسی کو کچھ نہیں کہیں گے اور ہم متحد رہیں گے. اور انہوں نے ایک کتاب بھی مرتب کی تھی شاید جو یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے قابل قبول تھی. یہ کافی عرصہ پہلے کی بات تھی، اس کی زیادہ ڈیٹیل تو مجھے نہیں پتا. جی ایکچولی یہ ایک بندہ تھا نا، یہ جو آپ شاید آپ کو سوچو پاکستان میں کافی سنگر تھا، سلمان
سلمان خان کی کیا سلمان یہ جو جنون ایک بینڈ بنا تھا زمانے میں. ہاں جی جی یہ نہیں ان کا اپنا ایک بینڈ ہاں صحیح ہے ان کے ساتھ ہی تھا اور عمران خان کے بہت کلوز تھا یہ اور ابھی بھی ہے شاید. تو اس کے بارے میں کچھ نیوز وغیرہ آئی تھیں کہ وہ بھی اسی مذہب سے مطلب اس نے وہ مذہب اختیار کر لیا اور ابراہیمی کوئی مذہب بنایا. تو بلکہ ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریسنٹلی ابھی جو ان کے آپس میں مسلم کنٹریز کے گلف میں بھی جو اسرائیل کے ساتھ جو انہوں نے ایک پیس کا وہ کیا ہے جو ریلیشن انہوں نے کیا ہے اس کا بھی انہوں نے جو نام رکھا ہوا ہے وہ ابراہم اکارڈ ایسے کر کے انہوں نے کوئی نام رکھا ہے اس کا. باہر ہوگا کوئی سرگوشیاں اس طرح کی شاید اس کو بھی انہوں نے وہی بنیاد بنا کے کہ جی ہم سارے کیونکہ لنک کرتے ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم عیسائیوں کے لیے بھی اتنے ہی وہ تھے ان کا مرتبہ اور یہودیوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی تو اس کو بیس بنا کے تو وہ شاید اس طرح کا تو خاص کر یہودی جو وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں نا بلکہ اب وہ یہ بہانہ یہ کہہ لیں کہ یہ کچھ دانا ایک اور ڈال رہے ہیں مطلب ٹھیک ہے جس اللہ کو آپ مانتے ہیں اسی اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں. تو یہ انہوں نے اگلے قدم جو اٹھانے ہیں آپ وہ شروع میں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے اٹھائیں گے نا جیسے انہوں نے اسرائیل میں فلسطین میں کیا ہوا ہے. شروع ہم میں کزن ہی آپس میں سارے جو رحم کھا کے ان کو جگہ دے دی تھوڑی سی اور وہ اسی طرح سے. اور میں نے پہلے ذکر کیا تھا یہودی خاص کر یہودی ان کی پلاننگ سال 2 سال 5 سال 10 15 سال 20 سال کی نہیں ہوتی وہ صدیوں کی پلاننگ کرتے ہیں. صدیوں کی پلاننگ کرتے ہیں وہ مطلب یہ نہیں کہتے کہ آج سے 5 سال بعد کیا ہوگا وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج سے 100 سال بعد کیا ہوگا یا 200 سال بعد انہوں کیا ہدف حاصل کرنا ہے. تو یہ ان کی سوچ ہوتی ہے اور یہ دجالی جو نظام ہے اس کو لانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں فرق کرنے کی بھی توفیق دے کہ اس میں جو حق ہے اور جو باطل ہے اس میں ہم فرق بھی کر سکیں. چلیں ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیراً. میں نے آج ریکارڈنگ بھی کی ہے تو میں ریکارڈنگ شیئر کر دوں گا جب بھی مجھے ٹائم ملے گا انشاءاللہ. تو اب ہم کلاس کو برخاست کرتے ہیں. تو کافی ٹائم بھی گزر چکا آج تو. یہ دیکھیں آپ پاکستان سے ایک آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب بحال ہو رہا ہے سارا کچھ. بہرحال ہم اب اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.